اہل البیت کی تو مودت کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، آیا مباہلہ آتی ہے قرآن مجید میں، انما یرید اللہ کی آیت آتی ہے قرآن مجید میں، آیت تطہیر آتی ہے۔ ان تمام طرح آیتوں کے باوجود جناب رسول خدا کے جانے کے فوراً بعد اہل بیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے تنہا ہو جاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور جو ان کی بات کرتا ہے جیسے سلیم ابن قیس ہیں اور مختار ثقفی ہیں، مالکی اشتر ہیں، وہ ان سے محبت کرنے کے زمرے میں ان کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے، اور اگر اس دور کی بات کریں تو آج بھی جو اہل بیت کی بات کرتا ہے، جیسے آپ ہیں، مولانا اسحاق تھے، مولانا طارق جمیل ہیں، تو ان کو الگ کر دیا جاتا ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا الگ کرنا تھا، ان کو ہم نے ان کی عوام سے الگ کر دیا، عوام ان کے اوپر لانتیں بھیج رہی ہے۔ اس دفعہ جو ورلڈ کپ ہے وہ ہم نے جیتا ہے، ہاں، اللہ کے فضل سے۔ تو ہاں، پرانے زمانوں میں آپ کہہ سکتے ہیں بظاہر دنیاوی طور پر اہل البیت کو وہ کامیابیاں نہیں ملی، دنیاوی طور پر، آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ کامیاب ہے جو ملنی چاہیے تھی، لیکن اب تو یہ جو مبارک دور ہے اس کے اندر تو ہر طرف اہل البیت کا ہی ذکر ہے۔ اب رہ گیا یہ جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد، تو یہ ہمیشہ ایسے ہوا ہے کہ جب مخلص ساتھی رخصت ہوتے ہیں نا، تو ان کے رخصت ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ نا ہنجار نا خلف لوگ منظر عام کے اوپر آ جاتے ہیں۔ نبی الاسلام کے جو اپنے مخلص ساتھی تھے انہیں تو اہل بیت کی عظمت کا پتہ تھا، اور اس لیے انہوں نے پورے پیشن کے ساتھ ان کا ساتھ دیا۔ ایک ثقیفہ بنی ساعدہ والا جو ایشو ہے، وہ چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مس ہینڈلنگ کے باوجود اس کے اوپر سیدنا علی نے ایگری کر لیا، لہٰذا وہ تو چیپٹر ہو گیا کلوز۔ اس میں بھی جو امام بخاری ہیں وہ لکھتے ہیں کہ 6 ماہ بعد جناب امیر کو پتہ چلتا ہے کہ خلافت کا سلسلہ جو سارا یہ نہیں، ان کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے، مسلم نے بھی، کہ 6 مہینے تک انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اچھا، جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اس واقعے کی خبر نہ دینا یا خبر نہ ہونا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے؟ اس کے پیچھے پس منظر سیدنا ابوبکر عمر نہیں ہے، وہ تو بےچارے بیٹھے ہوئے تھے میت کے اوپر، انہیں تو آ کے خبر ملی ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں سعد ابن عبادہ کو لوگ امیر چننے لگے ہیں، لہذا سب سے بڑا جو غالی شیعہ یہ ظلم کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابوبکر عمر خلافت کے لالچی تھے۔ اگر یہ خلافت کے لالچی ہوتے تو یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کی میٹنگ کال کرتے۔ میٹنگ تو انصار مدینہ نے کال کی ہوئی تھی جو خود شیعہ علی تھے، تو سٹارٹ تو وہاں سے ہوا نا، اور وہ حضرت علی کو نہیں چن رہے تھے، سعد ابن عبادہ کو چن رہے تھے، اور سعد ابن عبادہ بہت بھاری شخصیت تھے، یعنی وہ آؤٹ آف کوسچن ہے کوئی کہ ان کے اوپر کوئی تان کرے۔ اصحاب صفہ میں سے 155 اصحاب کا کھانا ان کے گھر سے جایا کرتا تھا۔ یہ 2 بندے ہیں جنہوں نے نبی الاسلام کو مدینے میں سپورٹ کیا ہے، سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے، اور خزرج کے سعد ابن عبادہ۔ اگر یہ 2 بندے نہ ہوتے تو نبی الاسلام کی دعوت کو جو یہ عروج ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یعنی صحابہ کے ذریعے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، تو یہ 2 بندے ہیں، ان میں سے ایک سعد ابن عبادہ تھے۔ سعد ابن معاذ تو شہید ہو گئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر، جو انہیں یہاں پہ تیر لگا تھا اور وہ زخم جاری ہو گیا تھا۔ اور سعد ابن عبادہ انصار مدینہ میں سے تھے اور نبی الاسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، تو وہ سمجھتے تھے انصار مدینہ کے نبی الاسلام کے جانے کے بعد، چونکہ ہم نے نبی الاسلام کو سپورٹ کیا، اور پھر ان کی جو ریزرویشنز تھی وہ جینون تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مشرکین عرب جو تھے وہ آخری وقت تک رسول اللہ کے دشمن رہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فتح مکہ کی وجہ سے طلقاء وہ بنے، اب ان کے آنے والی نسلیں اپنے آباء و اجداد کا بدلہ ہم سے لیں گی، کیونکہ ہم انصار مدینہ وہ تھے جنہوں نے ان مشرکین عرب کے آباء و اجداد کو قتل کیا ہوا تھا، اور ان میں حضرت علی بھی تھے جو خود مہاجر تھے، لیکن کتنے بڑے بڑے قریش کے سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے غزوہ بدر میں، احد کے اندر، خندق کے اندر۔ تو انصار مدینہ کو یہ ڈر تھا۔ وہاں پہ آپ کو یہ روایتیں بھی بخاری مسلم میں ملیں گی کہ ایک امیر تم میں سے ہو، ایک ہم میں سے ہو، ہاں بالکل، تو لیکن امیر تو 2 ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو بالکل اللاجیکل بات تھی نا، 2 امیر تو ہو ہی نہیں سکتے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نظام ہی ایسا نہیں بنایا۔ جب بھی کوئی جوائنٹ سسٹم بنتا ہے اس کا امیر ایک ہوتا ہے، خاندان میں امیر ایک ہوتا ہے، وہ مرد ہوتا ہے، الرجال قوامون علی النساء۔ خود اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا، سورۃ الانبیاء کے اندر۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے۔ نبی الاسلام کے ہمارے زمانے میں بھی تو ایک تھا نا، آپ نے اپنے ساتھ کسی کو شامل تو نہیں کیا لیڈرشپ کے اندر، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ڈیمانڈ ان کی غلط تھی۔ البتہ جب ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر یہ میٹنگ کال کی اور سیدنا ابوبکر عمر کو بتایا گیا، تو وہ تو اس نیت سے تو وہاں گئے نہیں تھے کہ کوئی بیعت ہوگی، لیکن
قبائلی سسٹم تھا. آپ ان حالات و واقعات کو اگر دیکھیں جہاں پہ تلواریں نکل آئی ہیں اور جنگ و جدل والا معاملہ ہو گیا, اس وقت وہ تلے ہوئے تھے کہ سعد ابن عبادہ کو ہم نے خلیفہ چننا ہے. تو وہاں پہ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دماغ میں ایک تقریر بنائی ہوئی تھی, میں کروں گا, لیکن حضرت ابوبکر نے مجھے خاموش کروا دیا. ظاہر ہے حضرت ابوبکر یہ سمجھتے تھے یہ جذباتی ہیں, کوئی معاملہ مس ہینڈل نہ ہو جائے, لیکن وہ کہتے ہیں جو میں نے اپنے دماغ میں پوائنٹس سوچے تھے ان سے بہتر حضرت ابوبکر نے تقریر کی. انہوں نے کہا دیکھیں نبی علیہ السلام قریش میں سے تھے, لہٰذا آپ کا سکسیسر بھی قریش میں سے ہونا چاہیے, اور انصار مدینہ تم لوگ رسول اللہ کے ساتھ وزیر کی حیثیت سے تھے, تو جو بھی اب امیر چنا جائے تم وزیر کی حیثیت سے رہو, اللہ کے نبی تم سے راضی ہیں, اور یہ سارے معاملات ہیں. اور چونکہ قریش کا قبیلہ ڈومیننٹ ہے, اوس اور خزرج کا وہ مقام نہیں تھا عرب کے اندر جو قریش کا تھا, اور قبائلی سسٹم میں نبی علیہ السلام کو صرف پیغمبر کے طور پر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا عرب دنیا نے, بلکہ ایک قبیلے کے سردار کے طور پر بھی. اسی لیے آیا نا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. وہ جو فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے وہ اس اعتبار سے ہو رہے تھے کہ قریش کے سردار کو غلبہ مل گیا بنو ہاشم میں سے, اور ہم نے اس کی اطاعت اختیار کرنی. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک قبیلہ اتنا ڈومیننٹ ہو گیا, ورنہ تو طوائف الملوک کی تھی. اس کا فائدہ رومنز اور پرشینز اٹھاتے تھے, اور عرب کے لوگ جو زیادہ جنگجو تھے, جن کے اندر زیادہ طاقت تھی, صرف ایک طوائف الملوکی تھی, یہ ایک جھنڈے کے نیچے جمع نہیں تھے, انہیں اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو یہ رومنز پرشین تو شاہی کوئی نہیں ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کیا, اور دیکھیں پھر کیسا انہوں نے الٹا, یہ اتنے طاقتور لوگ, ٹف مول کے عادی. اب یہ سارے کا سارا معاملہ جو تھا قریش کا غلبہ, اسی کی بنیاد کے اوپر آگے یہ ساری امپائر پھیلنی تھی. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ قریش کے علاوہ اگر کوئی اور سردار ہوا تو یہ تمہیں نہیں چنیں گے. مکہ والے خود ظاہر ہے کہ خود قریش مکہ نے نہیں ماننا تھا کہ اوس اور خزرج کی کیا اوقات ہے. اچھا, اب یہ ساری چیزیں ایک گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اب آپ لوگوں کو آیتیں حدیثیں نہیں سنا کے کہہ سکتے کہ جی وہ سب انسان اللہ کے نزدیک برابر ہے, یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو تو جان والوں پہ فضیلت دی ہے نا, بنو اسرائیل کو بھی دی, بنو اسماعیل کو بھی. تو قریش مکہ بنو اسماعیل تھے نا, اور ان میں بھی ایک ڈومیننٹ قبیلہ, نبی علیہ السلام کی ایک نسبت تو انہیں حاصل تھی, تو یہ جینون تھا. اب اس وقت حضرت ابوبکر نے کیا کیا, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ نے ابو عبیدہ اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں پکڑ کے کہا کہ یہ دو بندے, ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ چن لو. اچھا, یہ اس وقت کرنا کیوں ضروری تھا آپ کی نظر میں, اور میری نظر میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس وقت تھوڑا سا وقفہ لے لیا جاتا, نبی علیہ السلام کی تدفین سے فارغ ہو لیتے اور پھر ایک میٹنگ کال کے معاملات کرتے. لیکن یہ معاملہ اس طرف جانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. اس وقت کی سچویشن کو وہی بہتر سمجھ سکتے ہیں, اور اس میں مجھ سے پکا لے لیں, امام حسن نے معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھ پہ جو صلح کی ہے, ان کے اپنے ساتھیوں نے کہا کہ اس نے ہمیں ذلیل کروا دیا ہے, لیکن یہ تو امام حسن سمجھ سکتے ہیں, یا میں ان کے اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ انہیں کس مجبوری میں صلح کرنی پڑی ہے. صلح ہی اس وقت بہتر آپشن تھی, ورنہ وہ تو 40,000 کا لشکر لے کے گئے تھے معاویہ سے لڑنے کے لیے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کے سردار خرید لیے گئے ہیں اور یہ معاملہ بگڑ جائے گا, تو انہوں نے کہا بھائی بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو میں یہاں پہ ٹھپ کر دوں. یہ پورا مقدمہ ہے, وہ آپ اپنے پاس رکھیں, سوال اینڈ پہ کر لیجئے گا, میں مقدمہ کلیئر کر رہا ہوں, ورنہ ٹیمپو وہ ٹوٹ جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج بیٹھ کے کوئی سچویشن کا اندازہ نہیں کر سکتا جب تک آپ زمانے میں ریورس جا کے وہ سارے حالات دیکھ نہ لیں. تو حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ ریلائز کیا کہ بھائی اگر اس وقت کوئی ڈیسیژن نہ ہوا تو یہ تلپٹ ہو جائے گا, اور یہ انصار مدینہ کو چنیں گے اور ایک نئی گیم شروع ہو جائے گی, قریش مکہ میں پھوٹ پڑ جائے گی. اب اس کا آخری حل یہ ہے کہ ان دو بڑے سرداروں میں سے ایک کو چن لیا جائے. اور انہوں نے کن بندوں کے نام پیش کیے, ابو عبیدہ ابن جراح, جن کو نبی علیہ السلام نے امین الامت کہا تھا. نجران کے جب عیسائی آئے, بخاری میں آیا, وہ مبالغہ تو نہیں ہو سکا تھا, مسلم میں آیا کہ مولا علی, حسن, حسین اور فاطمہ کو لے کے نبی علیہ السلام آئے, لیکن مبالغہ ہوا نہیں کیونکہ کرسچن ریڈی نہیں ہوئے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اگر مبالغہ ہوا تو ہم مارے جائیں گے, اگر یہ جھوٹا نبی ہوا تو پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں, تو آپ ہمارے ساتھ کوئی اپنا ایسا قریبی آدمی بھیجیں. تو آپ نے فرمایا میں امین الامت تمہاری طرف بھیجوں گا. پھر نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ ابن جراح کو بھیجا. تو حضرت ابوبکر نے وہ سوٹیبل پرسنالٹیز کے ہاتھ اس طریقے سے کھڑے کیے اور کہا ان میں سے چن لو. لیکن دونوں نے کہا کہ حضرت آپ کے ہوتے ہوئے ہم نہیں کریں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مسلح پر کھڑا کیا تھا اور اس کی وجہ سے ہم آپ کو خلیفہ چنیں گے. اور چنا. انصار مدینہ بھی ایگری کر کے, سعد ابن عبادہ اکیلے رہ گئے, ان کے اپنے قبیلے کے لوگ اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کے اوپر راضی ہو گئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت ابوبکر کی پرسنالٹی کتنی بڑی تھی. ادروائز وہ پورا قبیلہ چھوڑ دیتا, انہوں نے اپنے سردار کو چھوڑ کے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی. اس سے حضرت ابوبکر کی ڈومیننسی نظر آتی ہے. حالانکہ وہ کمزور آدمی تھے یار, بوڑھا آدمی تھا, ایک کوئی پہلوان نہیں تھا,
کوئی آپ کو حدیثوں میں نہیں ملے گا کہ انہوں نے بدر میں اتنے بندے قتل کر دیے تھے تو وہ یہ تھے تو وہ تھے، نہیں، ان کی ایک بزرگی، نبی الاسلام کے ساتھ قربت، یار غار ہونا، یہ ساری چیزیں، پھر نبی الاسلام کے وہ سسروی اور ساری قربت، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایگری کر گئے اور وہ بیعت ہو گئی اور پھر وہ سارا معاملہ ہوا۔ حضرت علی کو یہ کلک تھا کہ اس مشورے میں مجھے شامل کرنا چاہیے تھا۔ 6 مہینے انہوں نے بیعت نہیں کی۔ 6 مہینے کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے، انہوں نے حضرت فاطمہ کی جب وفات ہو گئی، انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ میرے پاس آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا، اور وہ راوی کہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمر ساتھ آئیں کیونکہ وہ جذباتی، تو حضرت عمر نے روکا حضرت ابوبکر کو کہ آپ اکیلے نہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں اہل بیت رسول سے کوئی نیگیٹو چیز امید نہیں کرتا، اس سے آپ کو ان کی کمٹمنٹ کا، وہ اکیلے گئے، حالانکہ بہت بڑا رسک تھا اکیلے جانا۔ اچھا، جبکہ خلافت کا جھگڑا چل رہا ہے۔ اور دوسرا آپ دیکھیں خلیفہ وقت جو ہے وہ حضرت ابوبکر ہیں، ہونا تو چاہیے تھا، وہ کہتے تم میرے دربار میں آؤ، انہیں پتا تھا اس گھر سے ہمیں دین ملا ہے، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ان کا جانا۔ پھر حضرت علی جب یہ بات کی کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی اور یہ حالات و واقعات فیوریبل ہوئے، ہمیں کوئی حسد نہیں ہے، لیکن آپ نے ہمیں مشورے میں بھی شامل نہیں کیا، اس پہ حضرت ابوبکر رو پڑے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا دیٹس آل، اب میں اعلانیہ آپ کی بیعت کروں گا۔ زور کے وقت حضرت ابوبکر ممبر پہ چڑھے، حضرت علی کے فضائل بیان کیے، اس کے بعد سیدنا علی چڑھے اور حضرت ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنی بیعت نہ کرنے کی وجہ بتائی، انہوں نے بھی بتایا۔ الٹیمیٹلی یہ سارا پیچ اپ ہو گیا، اور اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان میں تھنک ٹینک کے طور پر حضرت علی کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوئے حضرت ابوبکر سے، نہ حضرت عمر سے، سارے معاملات مشورے کے ساتھ چلتے تھے۔ تو اس وقت ایک معاملہ ہوا، لیکن چونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سیٹل ہو گیا۔ اب سیٹلمنٹ کے بعد ان گڑے مردوں کو اکھاڑنا تب درست ہے جب حضرت علی اس بیعت کے اوپر راضی نہ ہو۔ جب وہ راضی رہے ہیں، تینوں خلفاء کے ساتھ رہے ہیں، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ امت کے مفاد میں رہے، ہم کہتے ہیں دل سے قبول کیا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ کہ ساتھ رہے نا، تو تم بھی امت کا مفاد سمجھو نا۔ اگر مولا علی نے سمجھا ہے تو آج تم اس بنیاد کے اوپر امت کو تو نہ توڑو نا۔ بنو امیہ کے غلط ایکٹیویٹیز کا ابو بکر و عمر کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا اس میں بھی حضرت عثمان حضرت علی کے مشورے کو لے کے چلتے تھے۔ کہیں کسی جگہ پہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی حضرت علی نے کبھی بھی حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار نہیں کیا، انہیں اپنے ساتھ لے کے چلے۔ تو یہ پورے معاملات کو دیکھنا چاہیے، سچویشن کو۔ جو شیعہ نے اس حوالے سے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے نا، یہ بالکل ناحق ہے ان کا، جس ایکسٹریم پہ وہ لے گئے اس مسئلے کو۔ کیونکہ دیکھیں غیر مسلم بھی یہ تسلیم کر رہے ہیں آج کہ نبی الاسلام کی لیگیسی کو خلفائے راشدین آگے لے کے چلے، اور قرآن میں اللہ کا وعدہ تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی الاسلام کے ذریعے تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کرنا تھا۔ لیکن نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں یہ دین تو صرف عرب کی سرزمین میں غالب ہوا ہے، سارے ادیان پہ تو غالب نہیں ہوا۔ رومنز اور پرشینز کے اوپر تو خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے۔ تو خلفائے راشدین کی جو فتوحات ہیں یہ نبی الاسلام کی اس دعوت کی کنٹینیوشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اتنا بڑا کام لیا کہ دیکھیں نبی الاسلام کی وفات کے وقت ہزاروں لوگ جب مرتد ہو گئے اور صحابہ کرام کی تعداد کم رہ گئی ہے، تب بھی وہ دلیری کے ساتھ لڑے ہیں، اور اللہ نے نہ صرف عرب پہ ان کو غلبہ دیا ہے، جھوٹے پیغمبروں کے اوپر غلبہ دیا ہے، منکرین زکات کے اوپر غلبہ دیا ہے، الٹا سپر پاور سے ٹکرا گئے۔ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ میں ایک محلے کی ٹیم بناؤں اور آپ کو پتا چلے کہ اگلا ورلڈ کپ اس نے جیت لیا ہے، تو یہ غیر معمولی واقعی ہو سکتا ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی۔ باقی جو مسئلے مس ہینڈل ہوئے وہ زیادہ بگڑے ہیں بنو امیہ کی وجہ سے، جب انہوں نے ممبروں پہ سب و شتم شروع کیا، اور یہاں پہ شیعان علی کے اندر پھر ایک غم کی کیفیت آئی، اور پھر وہ ان کو جلانے کے لیے اوپر تک چلے گئے، اور یہ ہوتا ہے یعنی عمل کا جو رد عمل ہے یہ اس طرح ہوا ہے۔ اب اس ساری جو گفتگو آپ نے کی ہے میرے ذہن میں 4 سے 5 کویسچن آئے ہیں۔ جی کریں ترتیب سے، نہیں ترتیب سے کریں، ترتیب سے۔ سب سے پہلے جناب ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ادھر جانا۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ جس نے کہا کہ جناب رسول خدا اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ یہ ان کی کیفیت وہ خلافت والے وہ جو بنو سعدہ اسقیفہ میں واقعہ ہوا اس سے پہلے ہوئی کہ اس سے بعد؟ نہیں، اس سے پہلے تھی یہ کیفیت۔ یہ گلیوں میں نہیں گھومتے تھے، وہ صرف مسجد نبوی میں ایک ایکٹیویٹی پرفارم کی، اور یہ کیفیت ان پہ چند منٹ کے لیے طاری ہوئی ہے بس، اور پھر آپ نے کہا اور وہ ختم ہوگی۔ وہ بخاری میں الفاظ ہے، جب حضرت ابوبکر نے خطبہ دیا نا، انک میت و انہم میتون آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل یہ پڑھی، اور پھر خطبہ دیا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔
اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو موت نہیں کبھی آئے گی. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر سے جب میں نے آیات اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے, وہ نیچے گر پڑے, اور کہتے ہیں مجھے یقین آ گیا کہ آپ نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. تو یہ وقتی کیفیت تھی, گلیوں میں کوئی نہیں گھومتے تھے, یہ ایویں لوگوں نے آگے سفرے لگا دی ہیں, 10 ہوتا ہے اور سفرے لگا کے بہت بڑی میں کر دیں گے, وہ نہیں, وقتی طور پہ تھی. اگر یہ بات مانی جائے تو پھر کیا نعوذ باللہ ان کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا؟ نہیں, ایک وقتی کیفیت تھی جو ان کے اوپر طاری ہوئی. اچھا, وہ کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ نبی نے مرنا نہیں ہے, انہیں پتا تھا کہ ہر انسان کو موت ہے. بے شک ان کو یہ تھا, یہ قرآن میں آیا نا کہ اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنا کام ابھی پورا کیا ہی نہیں ہے. ان کے یہ دماغ میں نہیں تھا یہ کام اللہ نے بعد میں پورا کروانا ہے, تاکہ اللہ تعالی غیر مسلموں کے اوپر بھی یہ ثابت کرے کہ خلفائے راشدین کے پیچھے, نبی علیہ السلام کی دعوت کے پیچھے اللہ کھڑا ہے. اگر نبی دنیا میں نہیں رہے تب بھی یہ دعوت آگے چلے گی. اور وہ لوگ جو خلفائے راشدین سے بغض رکھتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ حق کھلے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے کام کے لیے چنا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے اور پھر واپس آ گئے تھے, نبی علیہ السلام ڈورمنٹ پوزیشن میں گئے, یہ واپس آ جائیں گے. تو جب وہ آیات پڑھی حضرت ابوبکر نے, کیونکہ حضرت ابوبکر فزیکلی نبی علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جس نے چیک کی ہے نا صحابہ میں سے, وہ حضرت ابوبکر ہے. ہاں, اس بات کو سمجھے, باقی تو باہر تھے. مطلب ایک بندے کی میت اندر رکھی ہے, افواہیں ہیں کہ فوت ہوا ہے یا زندہ ہے, اور ایک قریبی آدمی اس کا جو محرم ہے, کیونکہ حضرت عائشہ کے وہ والد تھے, وہ اندر گیا ہے, اس نے جا کے نبض چیک کی, کنفرم کیا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے. بخاری کے الفاظ ہیں, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ ایک موت تو آپ کو آنی تھی, اب دوسری موت آپ کو نہیں آنی, اب آپ اللہ کی جنتوں میں ہیں. پھر جب آگے انہوں نے کنفرم کیا نا, تو اب باہر تو کوئی یعنی خدا نہ خواستہ ایک شخص کا والد فوت ہوتا ہے اور وہ باہر آ کے اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ بھائی میرے والد صاحب جو اتنے دنوں سے بیمار تھے وہ فوت ہو گئے ہیں. تو اب اگر باہر کوئی بندہ یہ سمجھ رہا تھا نہیں وہ ٹھیک ہے یا ریکور کر رہے ہیں, وہ کہیں گے یار یہ بات کنفرم ہوگی. تو وہ جب خبر کنفرم ہوئی ہے تو حضرت عمر کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہونا تھا. پہلے وہ سمجھ رہے تھے افواہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہ بے ہوشی کی کیفیت ہے, لوگوں نے سمجھ لیا کہ آپ فوت ہو گئے, فوت نہیں ہوئے ہوں گے, ہو سکتا ہے آپ وقتی طور پہ مطلب بے ہوش ہوئے ہیں اور واپس آگے. یہ تو آپ کے ساتھ غزوہ احد کے موقع پہ نہیں ہوا تھا کیا؟ غزوہ احد کے اوپر نہیں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ, کیونکہ وہ جب مولا علی نے آپ کا زخم صاف کیا, سیدہ فاطمہ نے زخم صاف کیا, مولا علی پانی لے کے آئے, جو بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کا خون اتنا بہ گیا تھا آپ بے ہوش ہو گئے تھے. تو شہادت کی خبر تو اس وقت مشہور ہو گئی تھی, اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی, امپلیمنٹ ادھر ہوئی, وما محمد الا رسول, محمد تو نہیں مگر ایک رسول, اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے. اچھا, بخاری کے الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت ابوبکر نے پڑھی تو ہمیں لگا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے. یعنی آیت اتنی پرانی تھی, 8 سال پرانی, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس وقت ہوئی. صحابہ کو صبر دینے والی یہی آیت تھی کہ محمد بھی ایک رسول ہے, انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے, کیا دین تم چھوڑ دو گے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ پھر کتنے دن تک صحابہ کرام جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو یہی آیت پڑھتے تھے, ایک دوسرے کو ڈھار. جیسا ہم کسی کا افسوس کرتے ہیں نا, تو افسوس ان کا ہی ہوتا تھا وما محمد الا رسول خلت من قبلہ رسول. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی غم کی کیفیت سے صحابہ کا نکلنا اور پھر جنگوں میں اپنے مخالفین کو ہرا کے اتنی بڑی اسلامی اسٹیٹ کو قائم کرنا, یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے.